اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ بے شک جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کے مملوک ہیں، پھر جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم انہیں معبود بنانے میں سچے ہو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ آپ فرما دیں، اے کافرو، تم اپنے باطل شریکوں کو میری ہلاکت کے لیے بلا لو، پھر مجھ پر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جس نے کتاب نازل فرمائی ہے اور وہی صلحاء کی بھی نصرت و ولایت فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اور جن بتوں کو تم اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن بھی نہیں سکیں گے، اور آپ ان بتوں کو دیکھتے ہیں وہ اس طرح تراشے گئے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے حبیب مکرم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان امور کے خلاف تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ سامعین کرام، یہ جو آیت ہے آپ ذرا اس کا ترجمہ سنیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہوئی ہے، اذا مسہم، جب انہیں چھوتا ہے، طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی بھی خیال، تذکروا، تو یہ بیدار ہو جاتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، تب ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ واخوانہم، اور شیطان کے بھائی جو ہیں، یمدونہم، وہ ان کو کھینچتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر اس میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ سامعین اکرام، یہ آیت جو ہے یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس لحاظ سے کہ آیا شیطان جو متقی لوگ ہیں ان پہ شیطان کا وار کارگر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا جو شیطان کے ساتھی ہیں، اور شیطان کا ساتھی کون ہے سامعین اکرام، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہر وہ شخص جس نے اپنے مقصود زندگی کو نہیں پہچانا اور اس کو اپنا مقصود نہیں بنایا اور وہ حق کے راستے پر نہیں چلا، یہ شیطان کا دوست ہے، شیطان اس کا دوست ہے، اور یہ شیطان کے بھائی ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ۔ تو شیطان کے بھائی جو ہیں ان پہ جو شیطان خیالات پیش کرتا ہے، جو وسوسے، وہ اس کو قبول کرتے جاتے ہیں، اور ان کی گمراہی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 201، ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، وہ لوگ جو متقی ہیں یا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ سامعین کرام، متقی کون ہے اور کون ہو سکتا ہے؟ دنیا دار متقی نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود زندگی، بحیثیت رب، اور دنیا کے پجاری بن گئے، وہ لوگ دنیا دار ہو گئے، دنیا کے پجاری بن گئے، یہ لوگ، یعنی یہ تقوی کی روش، چونکہ یعنی یہ لوگ متقی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں اور نوٹ کر لیں۔ متقی صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا ہوا ہو، رخ پھیرا ہو، اور یہ کہتا ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام بدنی عبادات، میری تمام قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ متقی ہو سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، تقوی کی روش اختیار کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور اللہ کے مقابلے میں دیگر دنیا اور ما فیہا کو ترجیح دے دیتا ہے، اور دنیا دوں کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیتا ہے، یہ شخص جو ہے، اب اس کا ساتھی جو ہے یہ شیطان ہے سامعین کرام، قرآن کی زبان میں، اور وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی من یعش، جس نے بھی منہ موڑ لیا، عن ذکر الرحمن، اللہ کی یاد سے، تو ایک شیطان میں ان کا ساتھی بنا دیتا ہوں، شیطان کو میں اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، شیطان کو مقید کر دیتا ہوں، ایک شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ شیطان کا بھائی ہے، اور یہ شخص تقوی کی روش یعنی اس سے ہو کے بھی نہیں گزری، نہ یہ متقی ہو سکتا ہے سامعین اکرام۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دنیا داری کے خیالات سے اگر کسی کے ہوں تو اس کو باز آ جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑنا چاہیے، کسی رہنما کی رہنمائی میں، جس کا رہنما
یعنی رہنما کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان الذین اتقوا، یہ بہرحال تو جو لوگ متقی ہیں، شیطان تو دیکھیں متقیوں پہ بھی اپنے وار کرتا ہے، اور اصلی وار جو ہوتے ہیں اس کے متقیوں پہ ہوتے ہیں، اور وہ ورغلاتا رہتا ہے، یعنی انسان کی کمزوریوں سے اور کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس پہ مختلف حملے کرتا رہتا ہے، لیکن جب بھی کوئی حملہ کرتا ہے تو چونکہ یہ بیدار ہوتا ہے، یہ اللہ والا جو ہے یہ بیدار ہوتا ہے، یہ متقی شخص چونکہ یہ بیدار ہوتا ہے، تو اس پہ یہ فوراً جب بھی کوئی خیال آتا ہے اس کے پاس، یا شیطان کوئی خیال پیش کرتا ہے، کوئی گناہ کا خیال یا کوئی اور، تو یہ بیدار ہو جاتے ہیں اور یہ سیدھی راہ مبصرون فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، حقیقت ان کو نظر آ جاتی ہے، اور باطل اور حق میں وضاحت ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، جب ان کے پاس کوئی نشانی ان کی حسب منشا نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، کہ آپ اسے اپنی طرف سے وضع کر کے کیوں نہیں لاتے، یعنی آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ تو بڑی چیز ہیں، آپ تو بڑی طاقت ہیں، تو آپ اپنی طرف سے کوئی وضع کر کے لے آئے نشانی۔ تو بہرحال آپ کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو وہی کرتا ہوں، میں تو اتباع کرتا ہوں جو وہی میرے پاس میرے رب کی طرف سے آتی ہے، میں تو اس کی وہی اتباع کرتا ہوں، اور یہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے یہ بصائر بصیرت کی جمع ہے، بصائر یہ بصیرت کی باتیں ہیں، حق ہے، دلائل ہے اس میں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اور اے کافرو، تم تو یقین نہ اللہ کی توحید پر رکھتے ہو، نہ میری رسالت پر رکھتے ہو، نہ قرآن پہ رکھتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے نہ ہدایت ہے اور نہ رحمت ہے۔ سامعین کرام، اللہ یعنی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کسی معجزے کا۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی اور سنت اور طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو معجزوں کے ذریعے ایمان کی دعوت دی جائے۔ ایک بات جو ہے یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی تو حق کے لیے، حق کے اس بات کے لیے دلائل ہوتے ہیں، بصائر، ھذا بصائر من ربکم۔ آپ سورہ یوسف کی آیت کا مطالعہ کیجئے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو رب کی طرف، میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، معجزات کے ذریعے نہیں، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ تو ایک بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ حق کے اتباع کے لیے یا حق کے ثبوت کے لیے نہ کسی معجزے کی ضرورت ہے، نہ کسی کرامت کی، نہ پیغمبر کے معجزے کی ضرورت ہے، نہ کسی ولی کی کرامت کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو اولیاء اللہ کی نشانی ان کی کرامتوں کے ذریعے یعنی کرامتوں کو ان کی ثبوت قرار دیتے ہیں کہ دیکھو ان کی یہ کرامت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ نہیں، ایمان باللہ اور اس پر استقامت، الاستقامت فوق الف کرامت، 1000 کرامتوں سے بڑھ کے ایمان پہ استقامت جو ہے یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کے ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک جہالت کی بات ہے، یہ ایک کافرانہ خیال ہے کہ حق کے ثبوت کے لیے کرامت یا معجزے کی ضرورت ہوگی، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو،
یعنی جب قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے تو جب اس سے پڑھا جائے تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی انسان سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ یہ قرآن سے ہدایت لے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سننا چاہیے اور اس کو خاموش رہنا چاہیے اس کی تلاوت کے وقت، یعنی اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں، اللہ اپنے دل میں یاد رکھو، ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، عاجزی سے، وخیفتاً، اور ڈر کے، اللہ خوف اور خستگی سے، خیفتاً ودون الجہر، اور میانہ آواز سے پکار کر بھی، من القول بالغدو والآصال، صبح و شام، اور تم غافلوں میں سے نہ رہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تم یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ مومن کا سرمایہ ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، اور میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں، خدا نہ کرے۔ تو اللہ کی یاد، دیکھیں ہم آئے ہیں یہاں دنیا میں اللہ کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں دی ہیں اس کو استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں، زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے دین پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی، تاکہ ہماری روحانی قوتیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائیں، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو سہ سکیں، اس کے دیدار کو سہ سکیں، اس کو برداشت کر سکیں۔ اس کی ملاقات کی تیاری کے لیے ہے یہ سب کچھ، یہ میدان کارزار حیات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کے لیے ہے۔ سامعین اکرام یاد رکھ لیں اسے، یہ دنیا یعنی یہ دنیا کے مال دولت بٹورنے کے لیے نہیں ہے، اور نہ یہ اونچے عہدے حاصل کرنے کے لیے اور یہ فلانا اور ڈھمکانا۔ دنیا اور ما فیہا ہمارا مقصود قطعاً نہیں ہے، یہ ضروریات ہیں۔ آپ تعلیم حاصل کریں، شادی کریں، بچے پیدا کریں، مال دولت کمائیں، خرچ کریں، یہ ساری ضروریات ہیں۔ اس کے ذریعے آپ نے اللہ کی ملاقات کا اپنے آپ کو اہل بنانا ہے، یعنی جو یہ ضروریات زندگی ہیں اس کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور اس دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمہ وقت، ہمہ جہت اور ہمہ وقت آپ کے ذہن و دل میں براجمان رہے اور کھپ جائے اللہ کی یاد، تو پھر جو ہے یہ کام جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو عاجزی سے۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ میں تھوڑا سا اس کی تفصیل کر دیتا۔ وخیفہ اور خوف، خستگی، دون الجہر اور میانہ آواز سے بھی، من القول بالغدو صبح و شام، ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ غافل کون ہے؟ جو اللہ کی یاد کو بھلا دیا جس نے، یہ غافل ہو گیا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں۔ آپ کے رب کے پاس کون لوگ ہیں؟ ملائکہ مقربین ہیں، رسول ہیں، انبیاء کرام ہیں، مومنین ہیں، اور صالحین ہیں، شہداء ہیں، یہ سب رب کے حضور ہیں سامعین کرام۔ تو یہ لوگ جو ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔
سامعین کرام، میں اب تلاوت کروں گا، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ سامعین کرام، سجدہ تلاوت ہم نے پڑھ لیا ہے اور درس سے فارغ ہو کے ہم سب نے سجدہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب ترجمہ سنائیے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی ہے، یا پرہیزگاری جو متقی لوگ ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو وہ ان کو یاد آ جاتی ہے، خیال آیا، یاد آ گئی، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ ان کی آنکھیں اسی وقت کھل جاتی ہیں، مبصرون دیکھنے لگتے ہیں، یعنی حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور شیطان کے جو بھائی ہیں ان کو شیطان کھینچتے رہتے ہیں، گمراہی میں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے وضع کر کے کیوں نہیں لائے۔ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، آپ کہہ دیجئے میں تو پیروی کرتا ہوں جو تعلیم وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن بصائر، بصیرت کی باتیں ہیں، اس میں دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، روشنی ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سامعین کرام، قرآن آج کل تو یعنی قرآن کی
جو تلاوت ہے اس کو تو ایک رسم ہم نے بنا لیا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں کسی بھی بڑی دکان میں، چھوٹی دکان میں، بڑی دکان میں صبح کے وقت بعض لوگ جو ہیں قرآن کی تلاوت لگا لیتے ہیں برکت کے خیال سے کہ اس کی برکت سے دن بھر جو ہے میرے دکان میں ہن برستا رہے گا، روپے پیسے کی ریل پیل ہوگی. یعنی قرآن کی تلاوت بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ، مقصود و مطلوب و محبوب تو دنیا ہی ہے، تو قرآن کو بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. قرآن کا حکم، اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت جب کی جائے تو فاستمعوا، کان لگا کے سنو، انصتوا، خاموش رہو. اب وہ جو تلاوت کی جاتی ہے اداروں میں، کارخانوں میں، جہاں بھی جو بھی تلاوت کرتا ہے، مسجدوں میں بعض وقت لوگ تلاوت لگا دیتے ہیں اونچی آواز سے لاؤڈ سپیکر پہ، تو یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے. ہمیشہ قرآن تو ہدایت ہے، اس سے قرآن فہمی کا کام لیا جانا چاہیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ اس پہ عمل کیا جائے. بہرحال جب بھی قرآن کی تلاوت ہو تو اس کے لیے اس سے پہلے ایک ماحول بنانا ضروری ہے. اس کی کچھ شرائط ہیں کہ آپ ایک قرآن کی سماعت کا ایک ماحول بنائیں، اور قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو یعنی کان لگا کے سنیں اور خاموش رہیں. یہ قرآن کی آداب ہیں سامعین کرام. تو بہت زیادہ خلاف ورزی ہوتی ہے ان آداب کی. کوئی ٹیکسی میں قرآن لگا دیتا ہے، سواریاں یا سن رہی ہیں یا نہیں سن رہی، دکان پہ خریداریاں ہو رہی ہیں، دکاندار بھی اپنی باتیں کر رہا ہے، گاہک بھی باتیں کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے متقاضی ہے. ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں، تضرعاً عاجزی سے، اور خیفتاً خوف اور خستگی کی حالت میں، ڈر ڈر کے. ودون الجہر، میانہ آواز سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صبح و شام. غدو والآصال، صبح و شام. ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. بے شک وہ ہستیاں جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتی اس کی بندگی میں، اور اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں اور اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہیں. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. Those who are righteous, when an impulse from Satan strikes them, they remind themselves and immediately see clearly. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. But their brethren lead them relentlessly into error, and they never stop short. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. If you do not produce a miracle for them, they say, why don't you improvise one? Say, I only follow what is inspired to me from my Lord. These are insights from your Lord, and guidance, and mercy.
for a people who believe. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When the Quran is recited, listen to it, and pay attention, so that you may experience mercy. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. And remember your Lord within yourself, humbly and fearfully, and quietly, in the morning and the evening, and do not be of the neglectful. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Those who are in the presence of your Lord are not too proud to worship him. They recite his praises, and to him they bow down. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.